5 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس, کوئکلی اپنی بات رکھ لیجیے مسلم بھائی. اچھا, میں یہ سوال تھا کہ سر میں اس وجہ سے کہ حدیث یا باقی جو دیگر حدیث سے کتابیں ریلیٹڈ ہیں ان کی کوشچنس کیا کیوں لے ضرورت ہے؟ رہے ہیں؟ حدیث سے ریلیٹڈ کوشچن نہیں لے رہے. آپ کسی ازم کو مانتے ہیں؟ مسلم ہیں بھائی آپ ماشاءاللہ سے. ہاں میں مطلب قرآن کو مانتا ہوں. آپ کو حدیث پر اعتراض ہے, کوئی ڈاؤٹ ہے؟ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث کیوں حجت ہے قرآن کے لیے سمجھنے کے لیے؟ بس صحیح. آپ منکرین کیسے؟ حدیث ہیں؟ منکرین حدیث ہیں؟ مطلب میں حدیث نہیں مانتا ہوں آپ حدیث نہیں جیسے مانتے. صحیح بخاری مسلم ہے. ٹھیک ہے جی. کیسے بھائی آپ بات کرنا چاہیں گے؟ یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. آپ کا مائک میوٹ ہے کیسر بھائی. جی سوری, میں نے کہا ان کی ایک تو آواز جو ہے وہ کافی مدہوش سی ہے اور تھوڑی سی شاید مائک کے بہت قریب ہے, مجھے تھوڑی سی دقت اس میں ہو رہی ہے. اچھا, مجھے جو ان کا سوال سمجھ آتا ہے کہ حدیث کیوں ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. جی آپ کا میں ویو جان سکتا ہوں اس پہ, آپ کیا سمجھتے ہیں, تاکہ پھر گفتگو ہماری اس پیرائے میں ہو. میں سر میری آواز واپس آ رہی ہے. کوئی بات نہیں, آپ بات کیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نظروں سے ایک دو آیتیں گزری, جیسے کہ احسن تفسیر قرآن میں ایک الفاظ ایک آیت میں آتا ہے, اور سورہ نحل کی آیت 101 میں بھی ایک جیسا مکان بدلتا ہے آیتوں کا. تو اس چیز سے مجھے یہ آئیڈیا آ گیا کہ قرآن بذات خود اپنی تفسیر کر رہا ہے, کسی اور کتاب کی اس کو ضرورت نہیں ہے تفسیر کے لیے. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ آپ کے نزدیک یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ ضروری نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. بالکل بھی نہیں. آلرائٹ, تو کائنڈلی بتائیں گے کہ جو اتنے ہمارا آسان سے سٹارٹ کرتے ہیں نا, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارا جو اتنے 100 سال کا ٹریڈیشن ہے کہ جو قرآن کو حدیث سے ہی سمجھ رہے ہیں, وہ کچھ غلط کر رہے تھے. سر اس چیز کو بھی قرآن ایڈریس کرتا ہے نا. جو یہ ٹریڈیشنز ہے مطلب حدیث کے نام پہ, اس کو لہو الحدیث کہتا ہے. یہ مسلم بھائی آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ پلا ہو جائے. مسلم بھائی قرآن پڑھنا آتا ہے آپ کو؟ جی عربک میں قرآن پڑھ لیتے ہیں, سمجھ بھی لیتے ہیں؟ عربک بھی آتی ہے آپ کو؟ اچھا, قرآن کھول لیتے ہیں آپ, قرآن پڑھیے گا بھی اور ترجمہ بھی کر دیجیے گا پلیز, ٹھیک ہے؟ کیسے بھائی کیا ہے, لے لیں ٹیسٹ کر لیں. یہ ہمیں آج قرآن سمجھائیں گے. میں ان کی وہ لہو الحدیث پہ کیا جوڑا ہے انہوں نے. اچھا نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث سے میں نے کہا نا کہ ایک تو احسن حدیث ہے جو قرآن میں الفاظ آئے ہیں نا, اچھا, دوسرا الفاظ ہے لہو الحدیث جو کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں ہے. صحیح ہو کوئی گیا. کوئی اپنی کیا؟ تو اب یہ میں آپ جو کہہ رہے ہو نا, یہ جو لوگ ٹریڈیشن کے اکارڈنگ چل رہے ہیں ان کا کیا مطلب اسٹیٹس ہے, تو میں نے یہ کہا کہ قرآن کے اکارڈنگ وہ لہو حدیث ہے, مطلب مذاق والی حدیث, جو کہ قرآن کے بالکل اگینسٹ تو ہے. آپ نے میں اسی بات پہ ہنسا کہ مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ آپ نے جو لہو الحدیث کا ترجمہ کیا ہے نا, وہ ایسے ہی کیا ہوا ہوگا. خیر, ہم اس پہ اب نہیں جاتے, وہ ٹائم میں زیادہ موضوعات پہ بات بھی نہیں کرتا. اس کا ترجمہ بہت بڑی تعداد میں علماء نے موسیقی اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا بھی کیا گیا. لیکن چھوڑے, میں نے آپ سے کہا نا, میں اس میں نہیں جا رہا. میں آپ سے صرف ایک چیز کہ اگر اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ایک اچھی حدیث ہے آپ کے نزدیک, جیسے آپ نے کہا کہ یہ ترجمہ یہ اچھی حدیث ہے, ٹھیک ہو گیا جی. اگر اللہ قرآن میں یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن ان کو بتا دیجئے, تو وہ حدیث اچھی ہوگی نا, پھر اچھی بات ہوگی. نہیں, وہ تو آیت ہے نا جو بتا رہے ہیں. آیت ہے, تو اسی آیت کے تحت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سمجھاتے ہیں تو پھر ہم وہاں سے سمجھنا فرض ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ کیا کون سی ایسی ریکوائرمنٹ پڑ رہی ہے کہ وہی آیت تو ایکسپلین کر رہی ہے نا موضوع کو. میں نے تو ابھی آپ سے ایک سوال پوچھا ہے بھائی, ابھی تو اس کی مثالوں میں جائیں گے کہ اگر قرآن کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہو گیا ہم پہ. پھر نہیں, آپ اگر آیت ریفر کر رہے ہیں نا, میں آیت کو دیکھوں گا. بھائی اگر ایسی آیت موجود ہے اگر, تو پھر مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے نا.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن تو ٹاپک کے اوپر بات کرتا ہے، وہ ٹاپک جب ہاں کلیئر قرآن سے ہو رہا ہے تو ہمیں ضرورت ہاں کیا ہے اوکے اس کی؟ اوکے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ٹاپک قرآن سے کلیئر ہو رہا ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے قرآن سیکھنا ہے تو پھر مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. نہیں ہے نہیں نا کوئی ایسی چیز جو قرآن کے ہاں علاوہ کسی اب چیز کو سپورٹ کر رہی ہے. بالکل اب آپ بالکل ٹھیک جگہ پہ آ گئے ہیں. بڑی آبویس اگزامپلز آپ کے سامنے آتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہیں کہ نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم یعنی بہت اگر ہم کمپلیکس چیزوں میں نہ بھی جائیں، بڑی سمپل چیزیں ہیں. جیسے ابھی تھا نا کہ وہ ہم حدیث کو نکال کے تو ایسے منکرین حدیث بھی ہیں کہ جنہوں نے قبلے کا رخ بھی تعین نہیں کر سکے کہ ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے کیسے کرنا ہے. ایک چھوٹی سی ایک چیز، یہ نماز کی رکعتوں کے بارے میں بتائیے کیسے ہم نے کیا کرنا ہے. وہ تو مصلی قائم ہے مسجد حرم میں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، شور مقام ابراہیم میں مصلی قائم ہے تو وہاں سے ہم نے لے لیا. ہاں ٹھیک ہو گیا. اب اسی آیت کو پڑھ کے کوئی آدمی فجر کی جا کے 6 رکعتیں پڑھاتا ہے، فرائض 6 پڑھاتا ہے، تو وہ جسٹیفائی ہو ایسا جائے گا. کبھی بھی مسجد حرم میں نہیں ہوگا. کل اگر آپ ہو کوئی جائے بھی آپ ہی کر دیں، آپ ہی نہیں کر نہیں دیں. بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، کبھی بھی نہیں مسجد ہوگا. حرم کے اگینسٹ وہ سسٹم کے اگینسٹ ہوگا. نہیں صحیح بات ہوگی اب آپ کی. یہ اگینسٹ اکارڈنگ ٹو وٹ اسٹینڈرڈ؟ کیونکہ وہ اللہ کا نظام ہے. وہاں سے مصلی جب لینے کے لیے اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تو ہمیں وہاں سے مصلی لینا ہے. وہ نظام اللہ نے بنایا ہے. پہلا گھر جو ہے، جو پہلا قبلہ میں نے ہے، تو آپ سے رکعتوں کی بات تو پوچھی ہے نا وہاں کہ پہ وہ اسی نظام آیت کو اللہ کا پڑھ قائم کے کرنا. ہو گیا نا، صحیح ہوگی بات آپ کی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسی آیت کو پڑھ کے کوئی آدمی فجر کی 6 رکعتیں 6 فرائض پڑھاتا ہے تو اس نے کچھ غلط کیا یا نہیں کیا؟ وہ بالکل سسٹم کے اگینسٹ ہے جو مسجد حرم میں ہو رہا ہے، اس مصلی کے وہ جو اگینسٹ ہے. سسٹم ہے نا، وہ جو سسٹم ہے کہ جو کہتا ہے کہ 6 رکعتیں فرض فجر کی غلط ہیں، بس میں نے قرآن سے وہ آپ سے جاننی ہے، بات ختم ہو جائے گی. کیونکہ مصلی جب وہیں سے لینے کو قرآن کہہ رہا ہے تو اس کے اگینسٹ جو بھی پریکٹس، اگر آپ 10 پڑھ رہے ہو 20 پڑھ رہے ہو تو وہ اگر وہاں پہ پریکٹس ہے ہی نہیں تو آپ آلریڈی اس کے اگینسٹ ہو. اس کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح ہوگی آپ کی بات جناب. میں تو صرف آپ سے ایک چیز پوچھ رہا ہوں نا کہ کیا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا نہیں، مطلب یہ کہ فجر کے آپ نے 2 فرائض پڑھنے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ نے نظام جب صلات قائم ہے مسجد حرم میں، اب اگر آپ اپنے پرسپیکٹو سے اس کو 6 کر رہے ہو فجر میں، 8 کر رہے ہو ظہر میں یا کچھ بھی، تو آپ نے وہاں سے اس کو ویریفائی کرنا ہے نا کہ مسجد حرم میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ پوری دنیا میں ویرائٹی ہے نماز پڑھنے کی. اوکے آمین کے ٹھیک ہے، اوپر لڑائیاں ہیں، طرف دین کے اوپر لڑائیاں ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم اب ایسا کرتے سسٹم ہیں، جب ٹھیک اب ہم اب ایسا وہاں کرتے پہ ہیں اگر نظام کہ قائم ہے تو اس کے اکارڈنگ ہم مصلی لے لیں گے. صحیح ہو گیا. اب جو نظام قائم ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے نا کہ یہ نظام کب سے قائم ہے. تو آپ کے نزدیک کوئی ایسی روایات ہیں کہ صبح فجر کے وقت ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ اور یہ باقی جو تھے، یہ سارے اکٹھے ہو کے فجر میں 2 فرض پڑھتے تھے اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے؟ یہ تو آپ نے قرآن کے علاوہ ہسٹورک نیریٹو سے بات کی ہے نا، اس کا قرآن پہ کوئی لینا نہیں. میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، میں نے تو بات نہیں کی ہے. بات ہو نا کہ میرا اپنا نہیں، نیریٹو ہو. میں اس تو آپ چیز سے کو پوچھ رہا میں ہوں کیا اس چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہوں. نہیں جانتے ہیں؟ یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ابو جہل وہاں پہ 2 فجر کے فرض پڑھ کے گھر جاتا ہو؟ مجھے نہیں آئیڈیا ہے ابو جہل کے بارے میں. آپ نے نظام کی بات کی نا بھائی، نظام کہیں سے سٹارٹ تو ہوا ہوگا. میرے خیال میں نظام یہ مطلب چیز وہی تو اتفاق کرنے میں کوئی مصلی قائم. بات سنیے، میرے خیال میں یہ بات تو کوئی ہمیں مذائقہ نہیں ہے ماننے میں کہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ کفار مکہ جا کے وہاں پہ ظہر کے 4 فرض پڑھتے تھے اور فجر کے 2 فرض پڑھتے تھے. میرے خیال میں یہ تو بات ہم کوئی مشکل نہیں ہے ماننے میں کہ ایسا تو نہیں ہوتا کیا تھا. چیز؟ میں تو اس نظام کو آج دیکھ رہا ہوں نا، میں ادھر پیچھے کیوں جاؤں؟ جب یہاں پہ ہاں قائم ہے تو میں اسی پہ اوپر ایمان لاؤں گا نا. اب ہسٹری میں کیا کیسے ہو رہا ہے، میں تو آئی یہ گیٹ ایمان اٹ. رکھتا ہوں کہ وہاں پہ کمپلیٹلی وہی نظام ہے جو اللہ نے جسٹیفائی کیا قرآن میں. آئی گیٹ دیٹ سر، لیکن آپ میری بات کو پھر بھی مس کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو آج کا نظام ہے، قرآن آج تو نازل نہیں ہوا، قرآن تو بہت پہلے نازل ہوا ہے. تو یہ نظام اس وقت موجود تھا جب نہیں، یہ کہا گیا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو کیا اس وقت یہ 2 فرائض فجر کے، 4 فرائض ظہر کے، 4 عصر کے اینڈ سو فورتھ، یہ سارے کے سارے ایسے ہی چلے آ رہے تھے پیچھے؟ بالکل بالکل. نماز تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے نا کہ میرے گھر کو پاک کرو. صلات ہاں رکوع جو کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ان کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ مصلی تو ہے. ان کے نام سے جب مصلی ہے تو صلات تو وہیں سے چلی آ رہی ہے نا.
इसको अच्छा आप अभी कैसे रुक जाइए, कैसर भाई चले गए हैं, कैसर भाई का इंटरनेट ऑफ हो गया है, आप थोड़ा वेट कीजिए। पीछे एक्स मुस्लिम जो है उनकी आवाज आ रही है। चले आप लोग कॉलर्स वगैरह जो हैं वो थोड़ा सा वेट कर दीजिए, कैसर भाई दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, कुछ इंटरनेट का इशू है उनकी तरफ से। और ज़रा मुस्लिम साहब आप इंटरनेट का इशू है जी 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 जी, कैमरा ऑफ जी कर लीजिए आई थिंक। जी हाँ जी जी जी, अब बहुत माजरत, सिग्नल ड्रॉप हो गए थे। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। मुस्लिम साहेब, अच्छा मैं आपसे ये बात पूछ रहा था जनाब कि नमाजों का सिलसिला क्या फिर तारीखी तौर पे ऐसा ही रहा जैसा आज हमें नजर आता है काबे में? सर, जब कुरान ये कह रहा है कि मेरे घर को पाक करो तवाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, तो इसका मतलब वहां पे वो चीज हो रही है ना। नहीं, अगर हो रही होती तो कुरान ये कहता ना कि जैसे पहले से चला आ रहा है उसी को फॉलो करो। ये क्यों कहा कि मेरे घर को पाक करो? क्योंकि वो प्रैक्टिस वहां पे हो रही है। लोगों के मतलब लोगों के साइकोलॉजी, लोगों की नफ्सियात तो प्योर नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया जा नहीं रहा नहीं है नहीं घर नहीं की नहीं 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 निशानदेही नहीं नहीं करके नहीं नहीं सर, मेरे घर को पाक लो। नफ्सियात पे तो हमने जाना ही नहीं है ना। कुरान के अलावा अगर हदीस काबिल कबूल नहीं है तो 2026 में एक बैठे हुए एक आदमी की नफ्सियात तो कभी भी काबिल कबूल नहीं है। मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है कि कुरान ने जब ये कहा कि मेरे घर को पाक करो, जो आयत का आप हवाला दे रहे हैं, उसमें क्या जी ये कहा कि जैसे पहले से बातें यहाँ पे चली आ रही हैं वैसे ही करो तुम? ना, मैं ये चीज आपने कहा था ना कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मतलब पहले से ही नमाज चली आ रही है इस पैटर्न की। तो मैंने मैं ये आयत दी रकतों की, कि इब्राहिम, भाई मैंने रकत पूछी थी ना कि वो ऐसे ही चला आ रहा था। 2 फजर की हैं, 4 जोहर की हाँ हैं। वो तो मुसल्ला मैं सिर्फ कायम है फराइज ना, की तो बात कर रहा हूँ, वो सुन्नतों की बात वैसे नहीं कर रहा उसी मैं। पैटर्न पे चल रहा है। उसी पे चल रहा था, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना हम्म। फिर कि जो अबू जहल वगैरह जितने लोग थे वो जाके फजर के 2 फर्ज पढ़ के आया करते थे। तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, वो कोई नबी थोड़ी है जो कुरान में है। वो तो एक आम सा कोई शख्स है, कोई हिस्टोरी में आया क्यों हुआ नबी? शख्स है, मुझे उससे क्या लेना। अच्छा वो नबी नहीं है तो क्या नबी होना कोई खास बात होती है? नहीं, नबी अल्लाह का बनाया हुआ है, पर जो अल्लाह का मैसेज देता है रसूल, उनके ऊपर हमारा ईमान है। अल्लाह का मैसेज देता है भाई, कोई खास बात तो उसका मतलब है ना फिर कोई, अगर वो अल्लाह का मैसेज देता है तो। हम्म। हम्म हाँ तो बात समझ में आना शुरू हुई आपका आप क्या सवाल, कह रहे हैं? मतलब सवाल क्या है आपका, आप ये तो बताओ। आपने कहा ना कि बाकी जो है वो अल्लाह के नबी नहीं है, तो इसका मतलब ये ना कि अल्लाह के नबी का कोई ना कोई स्पेशल स्टेटस है। ऐसी ही बात है ना। और वो हाँ। स्पेशल स्टेटस आपने बता भी दिया कि वो हमें अल्लाह का पैगाम देते हैं। तो वो अल्लाह का पैगाम जो दिया है वो कुरान की सूरत में दिया है, हदीस की सूरत में दिया है, तो मान लो कि वो तो तो कुरान ही हदीस कह रहा है ना कि वो तो वो अपनी मर्जी से कोई लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालते। तो उन्होंने जो भी कहा है अल्लाह की मर्जी से निकाला है, तो उसको दीन समझो, बात मान नहीं, जाओ। नहीं उसमें कि मतलब ये तो कोई ऐसा थोड़ी है कि बस दाल चावल मिला तो खा लो। मतलब ये पूरी जिंदगी का सवाल है। एक हाँ पूरी जिंदगी बुखारा का। से एक शख्स उठ के मक्का में जाएगा 200 साल बाद, और फिर वो हदीसें नरेट करेगा कुरान को तफसीर करने के लिए, जबकि ये कुरान तो तब तक ऑब्वियसली, कहीं लिखा हुआ नहीं 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 था नहीं ना। नहीं, ओ नहीं ओ नहीं 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 नहीं, जरा सब्र कर जाइए, सब्र कर जाइए। अगर 200 साल ये वो तो सारी, तो ये तो इतनी फजूल एक आर्गूमेंट होता है ना, और वो टॉपिक चेंज नहीं, ये करने के लिए तो होता है। मैंने नहीं, जितने भी मुनकरीन टॉपिक बिल्कुल भी हदीस से नहीं। हुज्जियत हदीस आप पे बात की है, जितने भी मुनकरीन हैं हदीस जिससे हुज्जियत, वो आखिरकार जवाब नहीं मिलता तो चला जाता है बुखारी मुस्लिम पे। वो बुखारी मुस्लिम से पहले लोग हदीस को नहीं मानते थे। ये क्या बात हुई? बुखारी मुस्लिम कोडिफिकेशन की किताबें हैं जहां पे पहले से मौजूद हदीस को इकट्ठा कर दिया गया, बहुत बड़े ज़खीरे को, उसमें बहुत बड़ा ज़खीरा छोड़ दिया गया। आप हदीस की बात करें, किताब की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ये मुझे मनवाना चाह रहे हैं ना कि हदीस को मान लो, क्योंकि बस सिंपल सी बात है। मैंने ये चीज आपको इसलिए कही। मैं सिंपल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि फर्ज की बात है, हम्म, मानना पड़ेगा। कुरान ऐसा कह रहा है। बिल्कुल भी आपसे तो मैंने भी नहीं, रकतों की कोई भी बात की। देखिए ना, अब आगे थोड़ा बात को ना थोड़ा हमने रैप अप भी कर रहे हैं। हमने रकतों की बात की, आपको पता चल गया कि रकतों वाला जवाब आपके पास नहीं है। अब मेरा मुनकरीन हदीस के लिए जो सिंपल मोस्ट क्वेश्चन है जो मैं सबसे पूछता हूं, वो मैं आपसे भी पूछ के फिर नहीं, आपसे मैंने इजाजत चाहते हैं मैं कि मैं कुरान मुनकिरीन की रूह हदीस नहीं से हूँ पहले। आपने मुझे बताना है सर, कुरान की रूह से आपने मुझे बताना है कि एक आदमी यानी मर्द है, उसकी बीवी जिंदा है, वो अपनी बीवी की भांजी या भतीजी से शादी कर सकता है या नहीं कर सकता? मतलब अपनी बीवी की भांजी के साथ है। हम्म
اچھا آپ مطلب شادی پہ آ رہے ہو، آپ شادی کس کے ساتھ جائز ہے؟ میں قرآن کی روح سے. ہوں نہیں وہ تو مینشن ہے نا کس کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے. بالکل میں یہ جو میں نے رشتہ پوچھا ہے اس کا مجھے بتائیے کہاں مینشن ہے. نہیں صحیح ہے. اس میں آلریڈی مینشن آیت میں نکالتے ہیں. آیت ہے آپ کے پاس؟ جی جی چلے یار یہی آیت بتا دیں مان جائیں گے آپ کی بات. میرے لیے کیا حکم ہے ان دا مین ٹائم؟ یہ تو آپ آپ سو قیامت تک جائیں. لگے رہیں گے، یہ تو آیت آپ کو نہیں ملے گی. آپ سو جائیں. میں اسپیسیفکلی وہی نہیں ڈھونڈ رہا ہوں میں. ہیں کیا نہیں ہوا؟ ان کا صابن سلو ہے. چلے ٹھیک ہے، وقتی اجازت لیں ان سے، کوئی جواب شواب اس کا ہے ہی نہیں. ان جی کا صابن سلو ہے. جی چلے گئے، خود ہی چلے گئے. خود ہی چلے اچھی بات ہاں ہے. جی چلے گئے، خود ہی چلے گئے. میں کہاں سے وہ پیچھے ڈھونڈنے گئے ہوں گے نا تو وہ آؤٹ ہو جاتا ہے انسان.